السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل کولمبو میں اس اونچے ہوٹل کے اندھیر تہہ خانے میں میری کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی۔ جب گارڈز اس کے پاس آئے اور اسے کچھ کہا، وہ حیران سی ان کو دیکھنے لگی، پھر ان کے ساتھ چل پڑی۔ سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے گزر کر وہ لفٹ میں داخل ہوئے جو ہوٹل کے کچن کی پینٹری میں آ رکی۔ جب کسی کو آنا جانا ہوتا تو ہیڈ شیف پینٹری کو خالی کرا کے وہاں پہرے داری پہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ پینٹری کی دیوار کے اندر نیچے جانے کا راستہ ہے، یہ وہاں کسی کو معلوم نہ تھا۔ میری کو جب کچن سے گزار کر وہ دونوں اوپر لے جا رہے تھے تو وہ گردن موڑ موڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں حیرت اور تعجب تھا۔ اسے جہاز سے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر بلائنڈ فولڈ کر کے لایا گیا تھا اور اتنے ماہ بعد وہ بالآخر اتنی روشنی دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے ایک کمرے میں لے آئے۔ میری ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ پرتعیش طریقے سے آراستہ، سنہری تھیم میں سجا کمرہ تازہ پھولوں کی مہک میں بسا تھا۔ وہ سوئٹ کے ایک حصے سے دوسرے میں چلتی آئی جو سٹنگ ایریا کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہاں ایک بڑے صوفے پہ ٹانگ جمائے مسکراتی ہوئی جواہرات بیٹھی تھی، تازہ میک اپ کیے، اس کی جلد مکھن کی طرح ملائم اور دمک رہی تھی۔ سیاہ فگر، ہکنگ ٹاپ اور سیاہ اسکرٹ میں ملبوس بھورے بال چہرے کے ایک طرف ڈالے وہ بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ بیٹھو میری انجیو۔ وہ انگلیوں سے اسی شان سے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میری متذبذب سی وہاں آ کر بیٹھی۔ مسز کاردار نہیں میری، میں بولوں گی، تم سنو گی۔ آج یہاں تم بولنے کے لیے نہیں لائی گئی۔ میری نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میں ماضی کو نہیں کریدوں گی، مگر تمہارے بارے میں میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم کیا کچھ جانتی تھی، مگر تم نے ہاشم کے سامنے وہ باتیں نہیں دہرائیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ تم نے شادی کے گرینڈ پلان میں مدد دینے کے لیے کیا ہے۔ تم نے یہ میرے لیے کیا ہے کیونکہ تمہیں تمہاری جاب واپس چاہیے۔ میری انجیو سینے پہ ایک انگلی سے دستک دی، مسکراتی آنکھیں اس پہ جمی تھیں۔ میں تمہیں تمہارا کھویا ہوا مقام واپس دلاؤں گی۔ تم قصرِ کاردار واپس آؤ گی اور میرے اسٹاف کی ملکہ تم ہی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح میں چاہتی تھی کہ میں تم پہ بھروسہ کروں۔ آج میں تم پہ بھروسہ کرتی ہوں۔ مجھے تمہاری وفاداری کا یقین آ گیا ہے۔ اورنگزیب تمہارے بارے میں ٹھیک کہتا تھا۔ میری بس یک ٹک گنگ سی اسے دیکھے گئی۔ وہ دونوں بھاگنے کا پلان کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں۔ تم ان کا ہر پلان مجھے بتاؤ گی۔ تم میری ان کو بھاگنے نہیں دو گی، صرف چند دن تک، پھر تم قصرِ کاردار میں واپس آ جاؤ گی۔ چاہوں تو ابھی لے جاؤں تمہیں، مگر جواہرات کاردار کا بھروسہ بھیک میں نہیں ملتا، اسے کمانا پڑتا ہے۔ تم اسے کماؤ۔ شادی کی دوستی کو بھول جاؤ، اپنے حفظ ذات کے بارے میں سوچو، صرف اپنے بارے میں۔ اور ہاتھ کو بے نیازی سے لہرا کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسکراتی نظریں اب بھی اس پہ جمی تھیں۔ میری مرے قدموں سے اٹھی اور واپس جانے کو مڑی۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ یہ انڈیا ہے نا؟ اس کے الفاظ پہ میری چونک کر مڑی۔ مگر یہ سری لنکا ہے۔ دیکھ لو، ہاشم کو تم پہ اعتبار نہ تھا، جانتا تھا تم شادی کو سچ بتا دو گی، مگر مجھے اب تم پہ بھروسہ ہے۔ میری انجیو بالکل لاجواب ہو گئی تھی۔ واپسی کا سفر اس نے شل دماغ کے ساتھ کیا تھا۔ کلب میں مدھم بتیاں جلی تھیں، موسیقی بھی مدھم تھی۔ بار کاؤنٹر پہ دونوں کوہنیاں رکھ کر اونچے سٹول پہ بیٹھی شہرین بھرے ہوئے گلاس کے منہ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ نگاہیں بار ٹینڈر کے عقب میں کھڑے ریک پہ جمے۔ وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ جب دوسری سمت سے نوشیروان آتا دکھائی دیا، وہ اکھڑے تنے تاثرات سے جیکٹ اتار کر ملازم کو دیتا رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شہری کو دیکھ کر ابرو بھینچے، پھر اس کے قریب سٹول پر بیٹھ گیا۔ اس کے آگے جھک کر چٹکی بجائی۔ وہ چونک کر اس جانب گھومی۔ آج اس کا لباس سیاہ تھا اور میک اپ تقریباً نہ ہونے کے برابر، آنکھوں تلے ہلکے چھپانے کے باوجود دکھائی دے رہے تھے۔ شیرو کو دیکھ کر تھکے انداز میں سنہری بالوں میں انگلیاں پھیر کر ان کو پیچھے جھٹکا۔ تم کدھر؟ پریشان لگ رہی ہیں۔ وجہ؟ تمہارے بھائی کے ہوتے ہوئے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بوجھل آنکھوں تھکی آواز میں کہتی گلاس کو 2 گھونٹ میں خالی کر کے کاؤنٹر پہ پرے دھکیل دیا۔ میری بیٹی مجھ سے لے لی، کمپنی میں مجھے شیئرز نہیں دیے۔ یہ مت کہنا کہ اس بارے میں تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہوں۔ اوپر سے سونی کہہ رہی تھی تمہاری ممی نے اسے کہا ہے کہ ہاشم جلد دوسری شادی کرنے والا ہے۔ سب کے پاس اپنی اپنی زندگی ہے، ایک میں ہی قصرِ کاردار کے گرد بھنورے کی طرح منڈلاتی رہتی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں سہلائیں۔ اور کیا قصور تھا میرا؟ صرف یہی کہ شادی سے ذرا سی دوستی تھی میری،
کیا میں پوچھ سکتی ہوں ہاشم سے کہ اس کی کس کس سے دوستی ہے؟ ہوں؟ مہینوں بعد نوشیروان سعدی کے ذکر پر بےچزار نہیں ہوا، بلکہ آنکھوں میں عجیب چبھن سی در آئی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ سعدی لوگ ہماری زندگیوں میں نہ آئے ہوتے۔ شہری وہ نفرت کی آنچ لیے بولا تھا۔ بالکل، اس نے گویا کراہ کر کہا۔ وہ اس سے زیادہ متفق نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ خاندان خود کو بہت پارسا سمجھتا ہے، جیسے وہ اچھے اور ہم برے ہیں۔ ہر وقت وہ دونوں بہن بھائی اپنے غرور میں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ کیا ان باتوں پہ گناہ نہیں ہوتا؟ کیا سارے گناہ امیروں کے ہوتے ہیں؟ یہ مڈل کلاس لڑکے لڑکیاں یہ اپنے اعتماد کی آڑ میں کسی کو کتنا ہرٹ کر جائیں، ان کو سب معاف ہے۔ کیا ہاشم نے سعدی کو ویسے مارا جیسے اس دن مجھے مارا؟ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا؟ نہیں نا، اس کی اہمیت زیادہ ہے، میری کم ہے۔ شہری کے غم مختلف تھے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے شہری کہ ان کی انیکسی کو آگ لگا دوں، سعدی سمیت ان سب کو مار دوں، ایک ہی دفعہ یہ سارا خاندان مٹ جائے۔ وہ منتقم مزاجی سے کہہ رہا تھا، آخر ہم قاتل ہی ہیں نا، تو ہم قاتل ہی اچھے۔ بس یہ لوگ ہماری جان چھوڑ دیں، ہم سے دور چلے جائیں۔ یہ لوگ کسی آسیب کی طرح ہیں، جب تک ہمارے ارد گرد رہیں گے ہمیں بری خبریں ہی ملتی رہیں گی۔ میرا باپ مجھ سے ناراض حالت میں مرا، صرف ان کی وجہ سے۔ میرے باپ کی موت کی وجہ بھی یہی لوگ ہیں۔ وہ شدید کرب سے دھیرے دھیرے کہتا جا رہا تھا، آنکھوں میں تپش تھی اور دل جل رہا تھا۔ شہری نے ناک سکوڑ کر شانے اچکائے۔ واٹ ایور، ان کے مرنے سے میرے مسئلے تو نہیں حل ہوں گے نا؟ یہاں پہ شہری کو اختلاف تھا۔ شیرو نے سر جھٹکا اور بار ٹینڈر کو قریب آنے کا اشارہ کیا، حالانکہ اب اس کا دل کسی چیز کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ باپ کے ذکر نے ایک دم سب کچھ جلا دیا تھا۔ کولمبو کے اس سرد اور خاموش تہہ خانے میں میری اینجیو خاموشی سے کچن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ اس کے سامنے سعدی کے کمرے کا دروازہ مقفل نظر آ رہا تھا۔ دروازے کے پار وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تندھی سے خاور کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ سب سیکھ کر کیا ملے گا؟ وہ بیزار ہوا۔ خاور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سعدی کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ یہ سیلف ڈیفینس کے لیے ہے، تم میری لائف لائن ہو، میں تمہیں مرنے نہیں دینا چاہتا۔ اس نے سعدی کے دونوں ہاتھ پکڑے، اس کو ذرا ادھر ادھر کھینچ کر درست کھڑا کیا۔ خاموشی کو سننے کی عادت ڈالو، خاموشی کو دیکھو، محسوس کرو، میرے ہاتھوں کو دیکھو، میرے پیروں کو دیکھو۔ وہ آہستہ آہستہ ہاتھ گھماتے ہوئے کہہ رہا تھا اور سعدی الرٹ سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو روکو۔ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ تلوار کی طرح سعدی کے بازو پر مارنا چاہا تو سعدی نے تیزی سے اپنی کلائی جوابی تلوار کی طرح اس کی کلائی سے ٹکرائی۔ ہاتھ کو درست رکھو، ایسے۔ وہ اب اس کو کلائی سے پکڑے بولتے ہوئے سکھا رہا تھا۔ دفتن سعدی نے اس کے کندھے سے اوپر دیوار پہ کچھ دیکھا۔ کیا یہ نشان تم نے لگایا ہے؟ کیسا نشان؟ خاور نے چہرہ موڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ اس نے چہرہ جیسے ہی واپس پھیرا، سعدی کا زوردار مکہ اس کے منہ پہ پڑا۔ لمحے بھر کو اس کا دماغ گھوم گیا۔ سعدی نے مٹھی کو چہرے کے قریب لے جا کر اس پہ پھونک ماری۔ واؤ، اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، چلو ٹریننگ جاری رکھتے ہیں۔ خلاف توقع خاور برا مانے بغیر سر جھٹک کر واپس سامنے آ کھڑا ہوا۔ باہر بیٹھی میری ہنوز کسی گہری اندھی سوچ میں گم تھی۔ ان سے دور سرما کی سرد رات میں جیل کا وہ تاریک بیرق خاموش پڑا تھا۔ فارس مسلسل دائیں سے بائیں ٹہلتا، شدید اضطراب کی حالت میں لگتا تھا۔ آتش دیوار سے لگا اکڑوں بیٹھا، منہ میں کچھ چباتا اسے صبر سے دیکھ رہا تھا۔ ایک نصیحت کی تھی تمہیں، دشمن پہ ترس نہ کھانا، تم نے وہی کیا۔ اگر نہ کیا ہوتا تو آج جیل میں نہ ہوتے۔ اس کا اشارہ ASP کی طرف تھا۔ اس پہ نہیں، اس کے بچے پہ ترس آیا تھا مجھے، اور زیادہ دماغ نہ خراب کرو میرا۔ سلاخوں تک رکا، دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا، جیسے چہرے پہ بے بسی اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ ایسے نہیں ٹوٹیں گی یہ، جب تم پہلی دفعہ جیل میں آئے تھے تب بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ بڑے عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا ہے۔ پریشان ہوں میں۔ وہ وہاں کھڑا بے بسی بھری برہمی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پیچھے زمین پہ بیٹھا آتش مسکرایا۔ تم پریشان نہیں ہو، تم خوفزدہ ہو۔ ہاں، میں خوفزدہ ہوں۔ وہ میری بہن کا بیٹا ہے، وہ بچہ ہے، کم عمر ہے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پہلی دفعہ لگا ہے کہ وہ اسے مار دیں گے۔ پھر وہ تہیا کر کے اس کی طرف گھوما۔ مجھے یہاں سے نکالو، اپنے آدمیوں سے کہو مجھے باہر لے جائیں، میں اسے وہاں سے نکال لاؤں گا۔ آتش نے افسوس سے سر کو نفی میں ہلایا۔ بہت عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا ہے۔ کیا سکھایا تھا تمہیں؟ جیل میں 4 سال۔ وہ تمہارے ہاتھ قید کر سکتے ہیں، تمہارا دماغ نہیں۔
باہر نکل کر کیا کرو گے؟ خاندان کے ایک لڑکے کو بچانے جاؤ گے اور باقی عورتوں کو پیچھے تنہا چھوڑ جاؤ گے؟ پولیس کیا کرے گی تمہارے گھر والوں کے ساتھ؟ ہم دونوں کو علم ہے غازی، ہاتھوں سے مت سوچو، دماغ سے سوچو۔ فارس بائیں ہاتھ سے کنپٹی مسلتا سر جھکائے کھڑا رہا۔ کتنی ہی دیر؟ کہتے ہو تو تمہیں باہر نکال دیتا ہوں، لیکن یہ عقل مندی نہیں ہوگی۔ دماغ سے سوچو، تم اس وقت اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ فارس سلاخوں سے ماتھا ٹیکے آنکھیں موندے کھڑا رہا، پھر اس کے تنے حساب ڈھیلے پڑے۔ اس نے چہرہ اٹھایا۔ سنہری آنکھوں میں سوچ تھی، ٹھنڈی گہری سوچ۔ شوکت کہاں ہوتا ہے آج کل؟ اس نے بدلی ہوئی ٹھہری ہوئی آواز میں آتش سے اس کے ایک پرانے ساتھی کا پوچھا۔ جہاں بھی ہے، تمہارا کام کل ہی کر دے گا۔ بول، کیا کام ہے؟ وہ دل سے خوش ہوا تھا۔ اسے پرانا غازی نہیں پسند تھا، اسے یہ والا غازی پسند تھا۔ سرما کے دھندلکوں میں انیکسی ڈوبی کھڑی تھی۔ حنین خوابیدہ چہرے کے ساتھ کچن کی گول میز پہ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ اب بھی فجر کے لیے نہیں اٹھتی تھی، الارم بھی نہیں لگاتی تھی۔ الارم کے باوجود نہ اٹھی تو ڈر لگتا تھا، مگر باقی کی 4 نمازیں پڑھنے لگی تھی۔ ٹیچر نے کہا تھا کہ جس وقت بھی اٹھو فجر پڑھ لو۔ وہ 7:30 بجے فجر پڑھ لیتی تھی، قضا اور روشن، مگر گلٹ کم تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر ایک سرسری نگاہ دوڑائی۔ زمر سیاہ کوٹ میں ایک فائل پڑھتی چائے پی رہی تھی، بالکل منہمک سی۔ اسامہ اسکول یونیفارم میں ناشتہ جلدی جلدی کر رہا تھا۔ ندرت بھی تیزی سے کام سمیٹتی ریسٹورانٹ جانے کی تیاری میں تھی۔ ایک میں ہی ہوں نکمی اور ناکام۔ اس کا ڈپریشن بڑھنے لگا، سست روی سے لقمے زہر مار کرنے لگی۔ تبھی بیل ہوئی۔ ندرت باہر کو لپکی۔ حنین کو صداقت کی آواز سنائی دی تھی۔ اسے گاؤں سے آج صبح واپس آنا تھا۔ وہ سر جھکائے کھاتی رہی۔ تبھی اسامہ اس کے قریب کھسکا۔ بھابی آ نہیں رہیں، بھابی آ گئی ہیں۔ حنا نے چونک کر سر اٹھایا۔ دور سامنے داخلی دروازے پہ ندرت مسکرا کر صداقت اور اس کے ساتھ ایک لڑکی کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ صداقت کی عمر کی، یعنی حنین سے چھوٹی، سانولی دبلی پتلی، بالوں کی کس کر چوٹی کیے، مگر تھوڑا سا سنہری زیور پہنے وہ گاؤں کی مزارن جیسی لگتی تھی، مگر صاف ستھری اور اچھی تھی۔ حنا، صداقت کی بیوی کا نام کیا ہوگا؟ امانت؟ سیم پھر اس کے کان میں گھسا۔ اور ان کے بچوں کا؟ خیانت، خباثت۔ دونوں بہن بھائی ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسے۔ زمر نے نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھا تو ان کی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی۔ اس کا نام امانت نہیں تھا، حسینہ تھا۔ سیم نے تو خیر بامشکل ہنسی کا گلا گھونٹا، مگر حنین کھانسی کے بہانے تھوڑا بہت ہنس گئی۔ خیر، سب نے اٹھ کر حسینہ بی بی کو خوش آمدید کہا۔ ندرت نے جانے سے پہلے اسے کچن دکھایا، کام سمجھایا۔ اب آ گئی ہے تو کیا نخرے اٹھانے؟ پہلے دن سے کام پہ لگے گی تو آگے عادت ہوگی۔ اور پھر یکے بعد دیگرے سب گھر سے رخصت ہو گئے۔ صداقت نیچے بڑے ابا کے کمرے میں چلا گیا اور حنین سائیں سائیں کرتی خاموش گھر میں ادھر ادھر ٹہلتی بالآخر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک سست نظر در و دیوار پہ ڈالی۔ یہ کمرہ اتنا بکھرا بکھرا کیوں لگتا تھا، جیسے چیزوں کا رش لگا ہے، مگر کہاں سے صفائی شروع کرے اور کون کرے؟ کچھ دیر بور ہوتی رہی، پھر نیچے آئی تو حسینہ دوپٹہ کسے کچن صاف کر رہی تھی۔ لمحے بھر کو حنا سیڑھیوں کے اختتام پہ ٹھہر سی گئی۔ کچن کاؤنٹر ابھی صاف نہیں کیا تھا۔ اس نے میلے برتن اکٹھے کر کے سنک میں رکھے تھے اور فرش کا جھاڑو لگایا تھا، مگر وہ کچن جس کو وہ اس ایک ہفتے میں رگڑ رگڑ کر تھک گئی، وہ کچن یکدم چمکنے لگا تھا، صاف ستھرا، نکھرا نکھرا۔ وہ الجھی ہوئی سی اوپر کچن کے دہانے پہ آ رکی۔ یہ تم نے کیسے صاف کیا؟ تذبذب سے بولی تھی۔ ڈسٹ بن کا نیا شاپر لگاتی حسینہ مڑی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ باجی اللہ جہنم رسید کرے میری پھپھی کو، بڑی ہی کوئی فتنہ عورت تھی وہ۔ ایسے نہیں کہتے فوت ہوں کو، وہ ڈپٹ کر بولی۔ جی باجی، مگر وہ پوری فوت نہیں ہوئی۔ بدرو اب بھی پورے گاؤں میں منڈلاتی ہے، مگر ایک بات وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ شانو مجھے پیار سے بلاتے ہیں۔ وہ کہتی تھی، شانو، جب تک کسی کمرے کے چاروں کونوں سے رگڑ رگڑ کر گند یا چیزیں نہ نکالی جائیں، تب تک کمرے کی لاکھ صفائی کر لو، صفائی نہیں لگے گی۔ فرش کے کونے صاف کیے میں نے، اور اس شیلف کاؤنٹر ٹاپ کے لیے پنڈ میں بولے جانے والے لفظ کے کونوں میں رکھی ساری چیزیں اٹھا لیں۔ باجی، جب کونے خالی ہو جائیں تو صفائی ہوتی ہے، کونوں کو ہمیشہ خالی رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا باجی، ہیں ہم گاؤں کے لوگ، مگر یہ باتیں صرف ہم ہی لوگ جانتے ہیں، ورنہ آج کل کے موئے کمپیوٹر تو یہ باتیں نہیں سکھا سکتے۔ ایک سوال کیا پوچھ لیا؟ تازہ تازہ اسلام آباد آئی مٹیارن کو اپنا احساس کمتری چھپانے اور روب ڈالنے کا موقع مل گیا۔
عام حالات میں حنین بہت کچھ کہتی، مثلاً یہ صداقت گاؤں میں جا کر سب کو بتاتا ہے کہ مالکن کی بیٹی سارا وقت کمپیوٹر پہ بیٹھی رہتی ہے، مگر اس حسینہ نے ایسی بات کہہ دی تھی جو حنا کے دل کو ایک دم جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ غلط، بالکل غلط، وہ کسی خواب کسی کیفیت میں بولی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کمپیوٹر انسان کو کیا کچھ سکھا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً واپس اوپر کو بھاگی، پھر رکی۔ سنو، زیادہ باتیں نہ بنایا کرو، ہمارے گھر میں زیادہ بولنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا، اور دھیان سے کام کرو۔ روب سے ڈپٹ کر تیز تیز سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ حسینہ بڑبڑاتے ہوئے جھاڑو دینے لگی۔ اپنے اور ندرت کے کمرے میں آ کر حنا فرش پہ بیٹھی اور بیڈ پر لیپ ٹاپ رکھ لیا۔ گوگل صاحب اپنا خالی چوکٹا لیے مسکرا کر اس کو دیکھ رہے تھے۔ صداقت کی شادی کے دنوں میں جب اسے گھر صاف کرتے وقت اپنی غلطیاں سمجھ نہیں آتی تھی، سوچا امی سے پوچھے، مگر امی ڈانٹیں گی کہ جب پہلے کہتی تھی تب کیوں نہیں سنا۔ کبھی سوچا بڑے ابا کو فون کرے، پھر تو ان کی اخلاقی فتح ہو جائے گی کہ پوتی نکمی ہے۔ کبھی خیال آیا زمر، مگر یہاں انا آڑے آ گئی۔ سیم سے پوچھا نہ اپنی بےعزتی کروانے کے مترادف تھا، صرف سعدی تھا جو سب کی سنتا، سب کی مدد کرتا تھا، مگر سعدی نہیں تھا۔ لیکن گوگل بھی تو تھا اس کا پرانا دوست۔ اس نے پوچھا کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے، کیسے رکھا جائے اپنے کمرے کو صاف اور آرگنائزڈ۔ لمحے بھر میں جوابات نگاہوں کے سامنے چمکنے لگے تھے، اور یہ پہلی دفعہ تھا جب حنین ذوالفقار یوسف خان نے وہ دنیا دریافت کی تھی جو گھر سے باہر نہیں تھی بلکہ وہ گھر کے اندر تھی۔ صاف لڑکی وہ ہوتی ہے جو گند الماریوں میں نہ پھینکے بلکہ ڈسٹ بن میں پھینکے۔ گوگل اسے سمجھا رہا تھا، اپنی الماریوں سے شروع کرو، سارا سامان، اور سارے سے مراد ہے سارے کا سارا سامان باہر نکالو۔ 3 ڈبے بناؤ، ایک ردی کا، ایک خیرات کا، اور ایک وہ جو تمہارا ہے۔ وہ شاید گھنٹہ بھر بالکل سن سی یک ٹک پڑتی رہی، پھر اس نے آستین اوپر چڑھائے، دوپٹہ کسا، بال باندھے، ایک عزم سے اپنے کمرے کو دیکھا، آنکھوں میں چمک لیے وہ اونچا سا بولی تھی، میں اس ملک کی سب سے آرگنائزڈ لڑکی بننے جا رہی ہوں۔ شکر ہے سیم نہیں تھا، ورنہ اتنا ہنستا کہ بس۔ حنین ہمیشہ سمجھتی تھی سگھر لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سنبھال کر رکھتی ہیں۔ غلط، وہ کنجوس اور گندی لڑکیاں ہوتی ہیں، کیونکہ سنبھالنے کے لیے رکھی چیزوں میں سے اکثر گند ہوتی ہیں۔ اس نے الماریاں خالی کیں، دراز الٹے، شیلف کا سامان بھی فرش پہ ڈھیر کیا، چیزیں۔ ہم بذات خود کتنی گندی اور میلی قوم ہیں، ردی سے الماریوں کو بھر کر رکھتے ہیں، مگر اب مزید نہیں۔ گوگل نے کہا تھا ہر وہ چیز جو تم نے پچھلے 2 سال سے استعمال نہیں کی وہ پھینکو، قابل استعمال چیز خیرات کر دو، اور صرف ضرورت کی چیز واپس رکھو۔ اس نے بھی 3 ڈھیر لگانے شروع کیے، میک اپ کا ایکسپائرڈ پرانا سامان، پرانی چوڑیاں، پرانے کپڑے، کاغذ، کاپیاں، کتابیں، جوتے، سوکھے ہوئے قلم، خالی ڈبے، اتنا گند۔ جب اس کے تینوں ڈھیر مکمل ہوئے اور وہ اٹھی تو کمر دکھ رہی تھی، مگر حسینہ کو آواز نہ دی۔ انا خود ہی کوڑے والے بڑے سیاہ شاپروں میں سب ڈالا اور باہر رکھ آئی، کچن سے اخباریں اٹھائیں اور اپنی الماری میں بچھائیں، شیلف صاف کیے، چیزیں درست کر کے جوڑ کے رکھیں۔ دراز صاف اور ہلکے ہو گئے۔ جب ساری الماریاں اور دراز اندر سے صاف ہو چکے تو وہ جالوں والا ڈنڈا لائی، ہر کونے سے جالے صاف کیے۔ گوگل کہتا تھا پھول جھاڑو سے دیواروں پہ بھی جھاڑو لگاؤ، جو حکم وہ بھی کیا۔ پھر گیلی اخبار سے شیشہ صاف کیا، گیلے کپڑے سے ڈسٹنگ کی، جھاڑو لگایا، صوفے اور پلنگ دھکیل کر، اور بالخصوص کونوں سے جھاڑو لگایا، رگ کو ویکیوم کیا، فرش پہ موپ لگایا۔ موپ دھونے کی ہمت نہیں تھی، وہ ایسے ہی کچن میں حسینہ کو دے آئی۔ اب ٹوٹتی کمر کے ساتھ واپس آ کر کمرہ دیکھا تو طمانینت کا احساس ہوا، مگر ہاں بیڈ شیٹ رہ گئی، جلدی سے اسے تبدیل کیا۔ سب اتنا نکھر گیا تھا، صاف چمکتا ہوا۔ گردن اٹھائی تو دل دھک سے رہ گیا، پنکھے پہ جالے تھے، او نو! وہ کمر پہ ہاتھ رکھ کر کراہی تھی، اب اگر اوپر جالوں والا جھاڑو مارا تو سارے کمرے کی صفائی کا بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ کیا کرے؟ دوڑ کر گوگل سے پوچھا۔ جواب پا کر سکھ کا سانس لیا۔ کمرے کے وسط میں میز کھینچ کر رکھی، اوپر سٹول رکھا اور پرانے تکیے کا کور لیے اوپر چڑھی، ایک ایک پہ باری باری کور چڑھایا اور رگڑ کر جالے اس کے اندر اتار لیے۔ پنکھا گزارے لائق صاف ہو گیا، جالے نیچے بھی نہیں گرے۔ اب جب نیچے کھڑے ہوئے حنین نے گردن گھما کر اپنے کمرے کو دیکھا تو دل سکون سے بھر گیا۔ ایک تشفی کا احساس تھا کہ یہ کمرہ اندر تک الماری کے دروازوں اور نہا خانوں سے صاف ستھرا ہے۔ صفائی کا احساس، طمانینت کا انمول احساس۔
اس سارے کمرے میں اس کی حالت شدید گرگو ہو چکی تھی، مگر وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ صاف استری شدہ کپڑے نکالے، نہا دھو کر، بال برش کر کے، پرفیوم لگا کے نماز پڑھی، نیچے جا کر کھانا کھایا اور پھر کمرے میں آ کر کمبل تان کر سو گئی۔ بڑی کوئی میٹھی نیند تھی جو اس وقت اسے آئی تھی۔ حنین کی آنکھ باتوں کی آواز سے کھلی تھی۔ بامشکل اس نے آنکھیں کھولی اور کمبل ہٹا کر دیکھا، مغرب ہو چکی تھی اور کمرے کی بتیاں جلی تھیں۔ وہاں اسامہ اور ندرت کھڑے زمر سے بات کر رہے تھے، جو کوٹ اور پرس اٹھائے چوکھٹ پہ کھڑی ستائشی انداز میں کہہ رہی تھی، واقعی بھابی اس نے آج بہت کام کیا ہے، آپ کا کمرہ تو چمک رہا ہے۔ حنین نے پلکیں جھپکی، کوہنی کے بل اٹھی، کمر ابھی تک اکڑی ہوئی تھی۔ پنکھا، لائٹس، ہر شے صاف کی ہے، الماری تک جوڑی ہے۔ ندرت کی آواز میں ستائش تھی۔ حنا خوابیدہ آنکھوں اور لبوں پہ معصوم مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ بیٹھی، دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ ادھر اسامہ کہہ رہا تھا، واہ امی، یہ صداقت بھائی کی بیوی تو بہت اچھا کام کرتی ہے۔ حنین کا منہ کھل گیا، وہ یکدم بالکل شل ہو گئی۔ زمر نے اسے اٹھتے دیکھ لیا تھا، تبھی پکارا، حنین تم نے اپنی نگرانی میں اسے صفائی کروائی تھی نا؟ ویسے صداقت سے کہیں زیادہ سلیقہ شعار ہے یہ لڑکی۔ آئی امپریسڈ۔ حنین کے اوپر سے گویا ٹرک گزر گیا تھا۔ وہ سب اب بار بار حسینہ کی تعریف کر رہے تھے۔ ڈھیروں آنسو حنا کے حلق میں جمع ہوئے، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ ایک دم سے رخ موڑ کر کمبل تان کر واپس لیٹ گئی۔ اگر اس وقت وہ دفاع میں ایک لفظ بھی کہتی تو اسے پتا تھا وہ رونے لگ جاتی، سو کمبل کے اندر خود کو چھپا لیا۔ اس چمکیلی مگر ٹھنڈی دوپہر آبدار عبید اپنی رہائش گاہ کے گیٹ سے کار نکال رہی تھی، جب ٹھٹک کر رکی۔ ایک شخص وہاں منتظر سا کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑ رکھا تھا، جسے لہراتے ہوئے وہ کار تک آیا۔ ابھی رکی مگر شیشہ نہیں کھولا۔ اس نے قریب آ کر ڈبہ دکھایا، اوپر فارس غازی کا نام لکھا تھا۔ آبدار نے تیزی سے بیلٹ کھولی اور باہر نکلی۔ گیٹ پر مامور گارڈز اس طرف آنے لگے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر ان کو وہیں روک دیا اور خود اس شخص کی طرف مڑی۔ یہ فارس غازی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے ڈبہ بڑھایا۔ آبی نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ڈبہ تھاما۔ وہ فوراً پلٹ کر اپنے موٹر سائیکل کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے دور ایک ہاسپٹل کے پارکنگ ایریے میں کار روکے اندر بیٹھی تھی اور ڈبہ کھلا پڑا تھا۔ اندر ایک لکڑی کا چھوٹا سا پین کیس تھا اور اوپر ایک چٹ رکھی تھی جس پہ ایک نمبر درج تھا۔ وہ سوچتی رہی۔ بالآخر اس نے موبائل نکالا اور وہ نمبر ڈائل کیا۔ پہلی گھنٹی پہ کال مل گئی تھی۔ بھاری مگر دھیمی مردانہ آواز سنائی دی، میرا پارسل مل گیا؟ آبدار کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا آپ کی جیل میں 5 کلومیٹر تک موبائل جیمبرز نہیں لگے ہوتے؟ ہمیں جیمبرز کو دھوکہ دینے کے 100 طریقے آتے ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ کنفیوزڈ ہوں، اس پین کا کیا کروں؟ اس نے لکڑی کا کیس کھولا۔ اندر پلاسٹک میں لپٹا سنہری قلم رکھا تھا۔ وہ بال پین تھا جس کو پیچھے سے دبانے پہ نب باہر نکلتی تھی۔ اسے مت چھوئیں، وہ جلدی سے بولا تھا، اس میں سائنائڈز ہے، زہر۔ آبدار نے جلدی سے کیس بند کیا۔ خوبصورت پیشانی پہ لکیریں ابھری۔ میں اس کا کیا کروں؟ یہ اسے دینا ہے، وہ دھیما سا بولا۔ وہ اس کا کیا کرے گا؟ دفاع ذات۔ آپ تو فارسی بھی بولتے ہیں؟ مگر پھر وہ برہم ہوئی۔ میں اپنے باپ کو دھوکہ دوں، ہاشم سے دغا کروں، بین الاقوامی قوانین توڑوں اور سیکیورٹی کو بائی پاس کر کے یہ قلم اس تک پہنچاؤں؟ یہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں آپ مجھے؟ میں صرف درخواست کر رہا ہوں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اپنی بیرک میں دیوار سے لگا کھڑا وہ آستین موڑے فون کان سے لگائے کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ وہ برہمی، وہ غصہ، وہ بے بسی سب مفقود تھا۔ وہ بالکل پرسکون تھا۔ آبدار کے تنے نکوش پھر سے ڈھیلے پڑے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا دی، اور میں یہ کیوں کروں گی؟ بدلے میں بھی آپ کے لیے کچھ کروں گا۔ کیا؟ وہ شرارت سے نچلا لب دبا کر بولی، جو آپ کہیں۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ آپ میرے ساتھ چائے پئیں گے؟ کہہ کر اس نے بے اختیار دانتوں تلے زبان دبائی اور خفت سے آنکھیں میچیں۔ بیرک میں کھڑے فارس کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ چائے؟ 2 دفعہ انکار کیا آپ نے چائے کے لیے، ایک تب جب آپ پہلی دفعہ ادھر آئے اور ایک تب جب ہم SHO صاحب کے کمرے میں ملے تھے۔ وہ ہلکا سا ہنسا، سر جھکائے نفی میں گردن چٹکی اور جوتے سے زمین کو مسلتے بولا، میں شادی شدہ آدمی ہوں آبدار بی بی، پھر تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ترنت بولی، اوکے، میں آپ کے ساتھ چائے پیوں گا اگر میں باہر آیا تو، مگر آپ یہ اس کو دے دیں گی؟ فارس نے نرمی سے یاد کرایا، لیکن جب میں اس سے مل لوں گی تو فصیح کو دیا وقت ختم ہو جائے گا اور وہ اس کو مار دے گا۔ جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہی کریں۔ اس کی آواز سنجیدہ اور بے لچک تھی۔ آبی نے مسکرا کر شانے اچکائے، آپ کو اچھا لگتا ہے یہ کرنا؟ کیا کرنا؟
جیل میں بیٹھ کر خود مقید ہو کر بھی ہم سب کو کنٹرول کرنا۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، شرافت سے قید کے دن کاٹ رہا ہوں۔ وہ سادگی سے بولا، لبوں میں مسکراہٹ پھر سے در آئی تھی۔ اب بھی مسکرا دی۔ میں اس جیل میں صرف اس لیے گئی تھی کیونکہ میں وہ جگہ دیکھنا چاہتی تھی۔ دوبارہ کبھی میں ادھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ مگر ٹھنڈی سانس بھری، آپ کے لیے میں یہ کر لوں گی۔ وہ فون بند کرنے لگی جب اس نے پکارا، آبدار۔ وہ ٹھہری۔ تھینک یو۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آبدار عبید کو نہیں معلوم وہ کیوں مسکرا رہی تھی، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ ایک دم سے ساری دنیا خوبصورت لگنے لگی تھی۔ دوپہر کی نرم سنہری کرنیں قصرے کاردار کی اونچی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر گر رہی تھیں۔ لاؤنج میں کنارے پہ کھڑکی کے آگے شاہانہ کرسی پہ بیٹھے جواہرات کروفر سے ناک سے مکھی اڑا کر بولی تھی، اور بھی کچھ کہہ رہے تھے تم؟ آپ کا اس ہفتے کا فوٹو آپ کرنا ہے، زلزلہ متاثرین کے ساتھ۔ وہ ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اپنے سیل فون پہ کچھ چیک کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، احمر کیا یہ بہت مصنوعی نہیں لگے گا؟ مسز کاردار، سب کو معلوم ہے کہ فوٹو آپس جھوٹ اور بکواس ہوتے ہیں، لیکن اس جھوٹ کو پیش کرنے کے لیے مہارت ہونی چاہیے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے اس کا فوٹو آپ اتنا ہٹ ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے مجھے ہائر کیا ہے نا؟ سو مجھے اپنا کام کرنے دیں، وہ تحمل سے کہہ رہا تھا۔ جواہرات نے جواباً ہاتھ بڑھا کر اس کا شانہ تھپکا، جو تم کہو۔ لاؤنج کے انڈور پلانٹ کو پانی دیتی فیونا نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر وہ منظر دیکھا اور پھر ناخوشی سے ناک سکوڑتی واپس کام کرنے لگی۔ وہ جواہرات کا اب صرف پی آر او نہیں تھا، نہ ہی وہ صرف اس کا امیج کنسلٹنٹ رہا تھا، وہ اس کا باڈی مین بنتا جا رہا تھا۔ باہر لان میں کار رکی، دروازے کھلے اور ہاشم کاردار کوٹ کا بٹن بند کرتا باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ آنکھیں سامنے اونچے قصر پہ جمائے، چہرے پہ سختی اور برہمی طاری کیے ساتھ نکلتے رئیس سے بات کر رہا تھا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ وہ بیٹے کی ضمانت کے لیے واقعی کوٹ گیا تھا۔ مزید کیا معلوم ہو سکا ہے؟ سر فاطمی نے پچھلے 3 ماہ میں 4 دفعہ ہمارے جاننے والے ایک کوریئر کے ذریعے کرنسی باہر لانڈر کروائی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے اثاثے باہر منتقل کر رہا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے نام پہ ایک گھر بھی بارسلونا میں قسطوں میں خرید رہا ہے۔ اچھا؟ وہ پتھریلے تاثرات کے ساتھ سنتا برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ رئیس اس سے ایک قدم پیچھے تھا۔ کیا اس سے بات کریں گے آپ؟ تمہاری جگہ خاور ہوتا تو یہ کبھی نہ پوچھتا، وہ کہہ کر لمحے کو رکا، پھر سر جھٹک کر اوپر چڑھتا گیا۔ ابھی اس پہ نظر رکھو، صرف نظر۔ وہ اندر آیا اور بس ایک سرسری نظر ماں اور اس کے باڈی مین پہ ڈال کر اوپر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب فریش ہو کر شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس آرام دہ حلیے میں نیچے آیا تو جواہرات تنہا بیٹھی تھی۔ وہ احمر کی چھوڑی کرسی پہ بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ آپ نے کال کی تھی؟ کوئی اہم بات تھی؟ جواہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ خاور والے سارے مسئلے کے بعد بہت دن بعد وہ بالآخر ذہنی طور پر پرسکون ہوتا نظر آ رہا تھا۔ جواہرات نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھپکا۔ ہاشم شہری اور تمہاری ڈائیورس کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں۔ سادی خاور، وہ سارے مسئلے بھی حل ہو گئے ہیں۔ فارس بھی قصہ پارینہ ہو گیا۔ اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، نئی زندگی شروع کرنے کا وقت ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بالکل، اور اب تمہیں جلد از جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ مجھ سے مسز شائستہ زکی نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے کے لیے ہارون کو پیغام بھجواؤں۔ اگر ہارون آبی کے لیے انٹرسٹڈ ہوا تو مسز شائستہ زکی باقاعدہ پروپوزل بھیجیں گی، لیکن اگر تم آبی میں دلچسپی رکھتے ہو تو کوئی فیصلہ کر لو۔ وہ کہنے کے ساتھ نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھپک بھی رہی تھی۔ ہاشم نے گہری سانس لے کر تنے اعصاب ڈھیلے چھوڑے۔ وہ بولا کچھ نہیں، مگر چہرے پہ سب لکھا تھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آبی کے لیے کسی اور کا پروپوزل آنا تمہیں ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ فیصلہ کر لو۔ ہاشم نے نظر اٹھا کر جواہرات کو دیکھا اور ذرا سا مسکرایا۔ واقعی اب آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ سیڑھیوں کے اوپر کمرے کے آگے بنی ریلنگ میں کھڑے نوشیرواں کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ آبدار، وہی آبدار۔ وہ شدید ناخوش نظر آنے لگا تھا۔ اس روز سردی کچھ زیادہ ہی تھی۔ کمرہ عدالت میں ہیٹر چل رہا تھا۔ زمر سرخ پڑتی ناک کے ساتھ اپنی میز پہ بیٹھی گواہ کے بیان کو سنتی کاغذ پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی حدت سے گلابی پڑ رہا تھا، آنکھوں تلے ہلکے تھے۔ فارس گاہے بگاہے نظر اٹھا کر اس کو دیکھتا تھا۔ وہ گو کہ پہلے کی طرح پرسکون تھا، مگر اس کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں فکرمندی در آتی تھی۔ ذرا سا اس کی طرف جھک کر بولا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو سماعت میں نہ آتی، اگلی تاریخ کا انتظار کر لیتی۔
زمر نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری روز روز شکل دیکھنے کا، مگر جو تمہارے گھر والے ہیں نا وہ بہت پریشان ہیں، چاہتے ہیں تم جلد رہا ہو جاؤ۔ تمہاری تو عادت ہے جیل جانا، تمہیں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کو پڑتا ہے۔ فارس نے سکون سے اس کی بات سنی۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں تھی، جیسے مجھے بہت فرق پڑتا ہے۔ سر جھٹک کر وہ کٹہرے کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ مسکراہٹ دبائے خاموش ہو گیا۔ کٹہرے میں اب کی بار ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی، سانولا مگر سنجیدہ چہرہ، نفیس لباس اور اٹھی ہوئی گردن۔ اس کے سامنے کھڑا پراسیکیوٹر سوال کر رہا تھا۔ مقتول یعنی آپ کے شوہر قمر الدین صاحب فارس غازی کا ذکر آپ سے کرتے تھے؟ جی۔ آبجیکشن یور آنر۔ سنی سنائی بات۔ زمر نے بیزاری سے آواز بلند کی، ساتھ ہی زکام زدہ سانس ناک سکوڑ کر اندر کھینچی۔ یور آنر، مقتول کی بات کی اہمیت سے دفاع کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اوور رولڈ۔ جج نے پراسیکیوٹر کی پوری توجیہ سننے کی زحمت بھی نہ کی اور ناگواری سے زمر کا اعتراض رد کیا۔ وہ شدید کینہ پرور نظروں سے ان کو دیکھتی رہی۔ فارس بار بار ایک خاموش نظر اس پہ ڈالتا تھا۔ جی، وہ اکثر فارس غازی کا ذکر کرتے تھے۔ اب وہ فارس اور اس کی دشمنی کے متعلق کورٹ کو آگاہ کر رہی تھی۔ زمر سر جھکائے کچھ لکھتے ہوئے سنتی رہی۔ اپنی باری آنے پہ وہ اٹھی اور اتنے ہی برے موڈ کے ساتھ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مسز قمر الدین، مقتول چند دکانوں کے مالک تھے، اچھا خاصا پیسہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کی موت کے بعد وہ پیسہ کس کو ملا ہے؟ وہ شرعاً تقسیم کیا گیا ہے۔ خاتون سنجیدگی اور بردباری سے بولی، چونکہ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ رقم آپ کے اور مقتول کی بہن کے حصے میں آئی ہوگی۔ جی ہاں، مقتول کی بہن کے شوہر آپ کے بھائی ہیں، وہ پچھلے ماہ گواہی دینے کے لیے آئے تھے۔ وہ مقتول کے سالے اور بہنوئی دونوں ہیں۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ کی وٹے سٹے کی شادی تھی؟ جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قمر الدین صاحب کی تمام پراپرٹی آپ کو اور آپ کے بھائی کو ملی ہے؟ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے ہوئے زمر نے سادگی سے پوچھا۔ آبجیکشن یور آنر۔ پراسیکیوٹر تیزی سے اٹھا۔ سسٹینڈ۔ جج صاحب نے تنبیہ بھری نظر زمر پر ڈالی۔ مسز قمر الدین، وہ گہری سانس لے کر اس کی طرف گھومی، کیا آپ کا اور قمر الدین صاحب کا کوئی جوائنٹ اکاؤنٹ ہے؟ جی ہے، وہ چونکی تھی۔ اور کیا جن دنوں قمر الدین صاحب جیل میں تھے آپ نے ایک خطیر رقم نکلوا کر اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی؟ اس نے چند کاغذات باری باری جج اور پراسیکیوٹر کے سامنے رکھے اور ایک کاپی گواہ کو تھمائی۔ خاتون ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ مسز قمر الدین، کیا یہ درست ہے کہ جب قمر الدین کو اس خطیر رقم کے ٹرانسفر کا علم ہوا تو بینک آفس میں بیٹھے انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا؟ جی درست ہے۔ نگاہیں جھکائے وہ بولی، اور اس جھگڑے میں آپ کے بھائی نے قمر الدین صاحب کو شدید برا بھلا کہا، اور اس جھگڑے کے 1.5 ماہ بعد قمر الدین صاحب کا قتل ہو گیا، کیا یہ درست ہے؟ جی، وہ ہلکا سا بولی، نگاہیں بدستور جھکی تھیں۔ مجھے مزید کوئی سوال نہیں پوچھنا۔ وہ کورٹ کو ایک اور سسپیکٹ دے کر آرام سے بیٹھ کر اپنی کرسی کی طرف چلی آئی تھی اور پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھی۔ البتہ فارس نے ہلکے سے سرگوشی کی۔ پراسیکیوٹر نے آبجیکٹ نہیں کیا۔ زمر چونکی۔ فارس تیکھی نظروں سے پراسیکیوٹر کو دیکھ رہا تھا، جو سارا وقت خاموش بیٹھا رہا تھا اور اب گواہ کو ری ایگزامائن کرنے اٹھ رہا تھا۔ ایک دم سے زمر کو احساس ہوا، خرابی طبیعت کے باعث آج اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ مسز قمر الدین، وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا، آپ نے وہ رقم کیوں نکلوائی تھی؟ زمر ابرو اکٹھے کیے آگے ہو کر بیٹھی۔ خاموش خاتون۔ مسز قمر الدین، اگر آپ جواب نہیں دیں گی تو فاضل عدالت کے سامنے آپ کا اور آپ کے بھائی کا کردار مشکوک ہو جائے گا۔ وہ رکی۔ 1 سال پہلے مجھے بریسٹ کینسر ڈائیگنوز کیا گیا تھا۔ یہ رقم اس کے علاج اور سرجری کے لیے نکلوائی تھی میں نے۔ قمر الدین صاحب کو پریشانی سے بچانے کے لیے لا علم رکھا تھا۔ میرا بھائی ہر لمحے میرے ساتھ رہا تھا۔ نگاہیں جھکائے وہ بولی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ زمر نے کراہ کر آنکھیں میچ لیں۔ پراسیکیوٹر اب اس کی میڈیکل رپورٹس عدالت میں جمع کرا رہا تھا، پھر مڑ کر فاتحانہ انداز میں زمر کو دیکھا، کیا آپ ری کراس کرنا چاہیں گی گواہ کو؟ نو تھینکس، وہ تلخی سے کہہ کر کاغذ پہ لکیریں کھینچنے لگی۔ فارس نے دیکھا وہ صرف تکونے بنا رہی تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت برا ثابت ہو رہا تھا۔ ہوٹل کے کچن کی ویران پڑی پینٹری کے دروازے سے اندر جانے کے بعد فصیح آبدار کو راہداری میں آگے لے آیا۔ ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹس پہ وہ رکا۔ مس، آپ اپنا پرس، سیل فون کچھ بھی نیچے نہیں لے جا سکتی۔ میں معذرت خواہ ہوں، مگر ہارون صاحب آپ پہ بھی بھروسہ نہیں کرتے۔
سفید لمبا سویٹر پہنے اور سرخ اسکارف میں ملبوس آبی نے ایک چبھتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی اور میز پہ اپنا پرس الٹایا۔ چابیاں، قلم، موبائل، لپسٹک، کریڈٹ کارڈ، سب کچھ میز پر گرا تھا۔ اب وہ ہاتھوں سے انگوٹھیاں اتارنے لگی۔ فصیح شرمندہ ہو کر نہیں اس کی خیر ہے کہنے لگا، مگر آبدار نے اسی خاموشی سے انگوٹھیاں میز پر پٹکیں، کڑا اتارا، گھڑی کھول کر وہاں رکھی، اسکارف تلے ہاتھ ڈال کر چین نوچ کر اتاری، دوبارہ اسکارف تلے ہاتھ ڈالا اور اب سر کی پن اتاری، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے۔ کیا تمہاری تسلی ہو گئی کہ اب میں کلیئر ہوں؟ اور واک تھرو گیٹ سے گزری۔ کوئی سائرن نہیں بجا اور وہ ہر دھات سے پاک تھی۔ پھر مڑی اور اسی خشمگین نظر سے فصیح کو دیکھتے بولی، اب اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس کا انٹرویو نوٹ کرنے کے لیے نوٹ بک اور پین اٹھا لوں؟ کہتے ہوئے اپنی چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ آف کورس مس۔ آبی نے اسی برے موڈ سے نوٹ بک اٹھائی، سنہری پین اٹھایا اور پھر اس کی طرف بڑھایا۔ ان کو بھی چیک کر لو تاکہ کل کو اگر وہ بھاگ جائے تو تم مجھ پہ الزام نہ دھر سکو۔ چلو چیک کر لو، میں صرف حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر کو خم دے کر بولا اور آگے بڑھ گیا۔ آبی قلم اور نوٹ بک پکڑے اس کے پیچھے ہو لی۔ جب سعدی یوسف کو اس کے سامنے لا بٹھایا گیا تو وہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ سعدی بھی خاموش مگر اکھڑا اکھڑا سا لگتا تھا، وہی سفید شرٹ پہنے جو اب دھل دھل کر بے رنگ ہو چکی تھی۔ وہ ابرو بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، خاموش، بالکل چپ۔ فصیح آبدار کے پیچھے کھڑا تھا۔ مجھے تم سے کچھ چند سوال کرنے ہیں، خشک لہجے میں کہتے ہوئے اس نے نوٹ بک کھول کر قلم اس پر جمایا اور پیچھے سے دبایا۔ نب نکل آئی اور اس نے بک پہ چند الفاظ لکھے، پھر اس کی خاموشی محسوس کر کے سر اٹھایا۔ مجھے ہاشم سے بات کرنی ہے، یہاں کوئی میری اس سے بات نہیں کروا رہا۔ یہ کہتے ہی اس کا فون آف ہے، ساتھ ہی ایک کٹیلی نظر پیچھے کھڑے فصیح پہ ڈالی۔ آبدار نے گہری سانس لی اور نگاہیں اس پہ جمائے رکھے وہ بولی، تمہاری سرجری کے دوران خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے تم کلینکلی مر چکے تھے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس دوران تم نے کیا محسوس کیا؟ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے چینی سے مگر ضبط سے بولا تھا۔ ہاشم کو بتاؤ کہ مجھے مار دیں گے۔ تم نے کیا دیکھا؟ کوئی خواب، کوئی چہرہ یا کوئی ایسا سفر جو تم بیان نہ کر سکتے ہو؟ تم میری مدد کرو گی یا نہیں؟ وہ سن رہی تھی، وہ اب کہ بولا تو آواز بلند تھی، چہرے پہ دکھ تھا۔ میں نیوٹرل ہوں۔ اس نے کلک کے ساتھ پین بند کر دیا اور نوٹ بک پر رکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ 1 گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے، میں مزید تمہاری باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کچھ یاد آ جائے تو اس پہ لکھ دینا اور کسی گارڈ کو دے دینا، وہ مجھ تک پہنچا دے گا۔ فصیح آبی کی پشت پہ کھڑا تھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے آبی نے ابرو سے قلم کی طرف اشارہ کیا، گویا التجا کی کہ اسے پکڑ لو۔ سعدی نے لمحے بھر کا تأمل کیے بغیر قلم اور نوٹ بک تھام لی، پر باری باری ان دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ آبدار سنجیدہ سی اٹھ گئی۔ چلو فصیح، اگر زیادہ دیر ٹھہری تو مجھے تمہارے قیدی پہ ترس آ جائے گا۔ بے نیازی سے کہہ کر وہ باہر جانے لگی جب فصیح رکا۔ 1 منٹ، مجھے اس کو چیک کرنے دو۔ وہ سعدی کی طرف بڑھا۔ آبی منجمد ہو گئی، سانس تک رک گیا۔ فصیح نے سعدی کے ہاتھ سے نوٹ بک لی اور اسے کھولا، اچھی طرح کنگھالا، صفحے پلٹائے، ان کو سونگھا، کوئی نادیدہ انک ہو شاید۔ پھر مطمئن ہو کر بک واپس کر دی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آبی کی جان میں جان آئی۔ فصیح کو اس پہ شک نہیں تھا کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جب آبدار اپنے کسی مریض کو نوٹ بک اور قلم دے آئی تھی۔ فصیح اس کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہی منظر دیکھ چکا تھا جب مریض بتانے سے زیادہ لکھنا پسند کرتے تھے۔ بعد میں وہ فصیح کو نوٹ بک واپس لانے کے لیے بھیجتی تھی۔ اب بھی باہر راہداری میں آگے بڑھتے ہوئے اس نے فصیح سے کہا تھا، جب وہ مر جائے تو میری نوٹ بک واپس لے آنا۔ اور اندر اپنے خالی کمرے میں بیٹھا سعدی دیوانہ وار نوٹ بک کے صفحے پلٹا رہا تھا۔ وہاں آبی کے نوٹ کردہ چند NDEs لکھے تھے۔ سعدی بے قراری سے ان الفاظ میں کچھ تلاش کر رہا تھا، کوئی پیغام، کوئی کوڈ، جبکہ سنہری چمکتا ہوا پین لاپرواہی سے میز پہ رکھا تھا۔ قصرِ کاردار کی انیکسی میں اس صبح شور و گل برپا تھا۔ صداقت کام ختم کر کے اپنے کوارٹر میں چلا جاتا تھا، آج بھی باہر تھا۔ حسینہ فارغ سی لاؤنج میں چوکی کھینچ کر بیٹھی گاہے بگاہے کچن کو دیکھتی اور ادھر ادھر ٹہلتی۔ ندرت بھی کچن کو ہی انگارہ آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر ہول رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا حنین کو کچا چبا جائیں۔ حسینہ سمیت سب کو وہاں سے نکال کر وہ اوپن کچن میں کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر چڑھی کھڑی تھی، آستین چڑھائے، دوپٹہ کسے، بال باندھے وہ کچن کو صاف کر رہی تھی، ہر گند سے پاک۔
جب ندرت کو معلوم ہوا کہ اپنا کمرہ حنین نے صاف کیا تھا تو کافی خوش ہوئی، حیران بھی، جتایا بھی آج کہاں سے خیال آ گیا، مگر چلو اچھا ہے۔ اس کو بھی احساس ہوا گھرداری کا، یہاں تک ٹھیک تھا، مگر جب آہستہ آہستہ دراز کھلنے پہ معلوم ہوا کہ آدھے سے زیادہ سامان حنین بی بی گھر سے باہر کر چکی ہیں تو ندرت پہلے حیران اور پھر غصہ ہوئی۔ حالانکہ حنین نے کام کی کوئی چیز نہیں پھینکی تھی، مگر وہی ماؤں والی عادت کہ 1970 کی دہائی کی سوئیاں دھاگے سنبھال کر رکھیں گی کہ شاید قیامت سے پہلے کبھی کام آ جائے۔ چلو یہاں تک بھی ٹھیک تھا، مگر جب وہ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران باری باری ہر کمرہ ماسوائے زمر کے کمرے کے صاف کرنے لگی تو ندرت کو غصہ آنے لگا، اور آج صبح جب اس نے کچن میں قدم رکھا، یعنی ان سب کو باہر نکالا، تو ندرت ذوالفقار خان کے لیے مزید برداشت کرنا ناممکن ہو گیا۔ ہر چیز ہلا دو گی، پھینک دو گی، کیبنٹ کیوں کھول رہی ہو، اف یہ مسالوں کے ڈبے کیوں نکال رہی ہو۔ وہ وہیں بیٹھے ہوئے حنا کا اتنا روب تو تھا کہ منع کر دیا کہ اب کچن میں نہیں جانا، بار بار پریشانی سے اسے پکارتی، مگر حنین پرسکون تھی، گھٹنوں کے بل کاؤنٹر ٹاپ پہ بیٹھی اوپری کیبنٹ سے چیزیں نکال نکال کر کاؤنٹر پہ رکھ رہی تھی۔ اوپری کیبنٹ میں کوئی چیز بھی نہیں تھی جو وہ ایسی سنبھال کے رکھنے والی ہو۔ میں کوئی بھی کام کی چیز نہیں پھینکوں گی امی، صرف ایکسپائرڈ مسالے کے پیکٹ نکال رہی ہوں، شیشوں والے مسالے نکال کر شیشیاں دھو کر سکھا کر واپس ڈال دوں گی۔ اندر پڑے سارے بڑے برتن دھونے ہیں، گند نکالنا ہے، صاف اخبار بچھا کر ہر چیز سیٹ کر کے رکھنی ہے۔ ہاں بھئی، ماں تو پھوہڑ ہے، ماں کو تو کچھ آتا ہی نہیں، 3 بچے پال کر بڑے کیے، جاب بھی کی، گھر بھی سنبھالا، مگر نہیں۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھی کیبنٹ پہ ہاتھ رکھے مڑ کر ندرت کو دیکھنے لگی۔ پتہ ہے کیا امی، ہر عورت کے اندر ایک شدید پوزیسو قسم کی روح ہوتی ہے، جیسے وہ اپنی ساس یا اپنی بہو کی خود مختاری اپنے گھر میں نہیں برداشت کرتی، اسی طرح وہ اپنی بیٹی کی خود مختاری بھی نہیں برداشت کرتی۔ آپ مائیں یہ تو چاہتی ہیں کہ بیٹی بستر سے اٹھے تو چادر درست کر کے اٹھے، مہمانوں کے سامنے چائے دینے کا سلیقہ آتا ہو، مختلف پکوان بنانا سیکھ لے، اپنا کمرہ صاف رکھا کرے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، مگر جب بیٹی نے اپنی مرضی سے گھر سیٹ کرنا چاہا، وہاں آپ کے اندر کی عورت جاگ گئی۔ اسی لیے لوگوں نے ہاؤس وائف یا ہاؤس کیپر کی ٹرم بنائی کہ صرف گھر کے صاحب کی بیوی یا گھر کی نوکرانی ہی گھر کی چیزوں کو رکھنے اور چھیڑنے میں خود مختار ہوتی ہے، مگر اب وہ دور ختم ہوا۔ آج سے حنین یوسف ہر نئی ٹرم ایجاد کرتی ہے۔ ہوم گرل گھر کی بیٹی کو گھر کے کام سیکھنے چاہیے، اگلے گھر کے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر کے لیے، ہر وہ گھر جہاں وہ رہے۔ اور اگر حسینہ سامنے دانت نکوستی سن نہ رہی ہوتی تو ندرت کا ہاتھ بار بار جوتے تک جا کر رک نہ جاتا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ دھلے دھلائے کچن کے سامنے تھکن سے چور کھڑی تھی۔ اب کچن کیبنٹس اندر سے بھی صاف اور حجم میں کم تھیں، سب اس نے خود کیا تھا، یہ نوکرانیوں کے کرنے کے کام نہیں ہوتے۔ امی کی سو سلواتیں سن کر بھی بحری بنی یہ کام کرتی رہی اور بڑے بڑے شاپر باہر کوڑے کے ڈبے میں ڈال کر آئی۔ اب بس ایک کام رہ گیا تھا، اپنے بیڈ روم کی 1-2 درازیں اس نے چھوڑ دی تھیں اس روز، اب ان کو نکال کر لاؤنج میں لے آئی اور ان میں سے ضروری کچرا اور خیرات کا سامان الگ الگ کرنے لگی۔ ابھی ویسی بے حال بندے بالوں تھکے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی اور گود میں رکھے پرس کھول کھول کر دیکھ رہی تھی، جب بڑے ابا اپنی ویل چیئر دھکیلتے قریب میں آ کر خاموشی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ وہ مگن سی پرس خالی کر رہی تھی، یہ اس کے سارے پرس تھے۔ دفتن وہ رکی، ٹھٹکی، ایک پرس میں سے 500 کا نوٹ نکلا، دوسرا کھولا تو 50 اور 20 کے نوٹ تھے، ایک میں چند سکے تھے۔ اس نے خوشگوار حیرت سے سر اٹھایا، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میرے پرانے پرسز میں پیسے پڑے ہیں، عجیب اتفاق ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے ابا مسکرائے، یہ تحفہ ہے۔ تحفہ؟ وہ چونکی، جب چھوٹی تھی تو سنتی ہوگی کہ دنیا میں صرف انسان اور جانور لیونگ تھنگز ہوتے ہیں، بڑی ہوئی تو پتہ چلا ہوگا کہ پودے اور درخت بھی جاندار ہیں، مگر دین پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر پتھر، ہر دیوار، سب جاندار ہیں، قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یہ پتھر، یہ گھر، یہ جگہیں کچھ محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تبھی گواہی دیں گے نا۔ اسی لیے زمین پر آہستہ اور تمیز سے چلنا چاہیے۔ اسی لیے کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور یاد ہے ایک پتھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سلام کیا کرتا تھا۔ اسی لیے ان چیزوں کے سائے جھکے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سب لیونگ تھنگز ہیں، تمہیں دیکھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں۔ وہ لہجے بھر کو رکے۔ جب کوئی لڑکی اپنی الماری کا، اپنے کمرے کا خیال کرتی ہے،
اس کے اندر کا زائد بوجھ نکال کر اس کو ہلکا پھلکا اور صاف کرتی ہے، خوبصورت بناتی ہے، تو یہ الماریاں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ ان کے کونے خدروں سے کوئی نہ کوئی تحفہ نکل آتا ہے، کبھی کوئی پرانی کھوئی ہوئی چیز، کبھی برسوں کے پھولے ہوئے پیسے۔ اس لیے ان در و دیوار کا، ان چیزوں کا خیال رکھا کرو، یہ بھی تم سے پیار کریں گی۔ جنات اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق بہت احسان ماننے والی، بہت قدر کرنے والی ہے۔ حنین نے متحیر سی ہو کر ان پیسوں کو دیکھا، پھر ابا کو۔ اس کے اوپر جیسے ایک نیا انکشاف ہوا تھا۔ اسی ٹرانس کی اسی کیفیت میں وہ بولی تھی، ابا کوئی کہتا ہے لڑکیاں خلا اور چاند تک پہنچ رہی ہیں، کوئی کہتا ہے وہ کورٹ، ہسپتال، فوج، ہر میدان کو فتح کر رہی ہیں۔ ابا اب میں سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا ہو اگر لڑکیاں اپنے گھروں کے کونوں خدروں تک بھی پہنچ جائیں، اگلے گھر جانے کے لیے نہیں، دوسروں سے تعریف سننے کے لیے بھی نہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ صفائی کے بغیر ایمان آدھا ادھورا ہوتا ہے، اور اس لیے کہ فرشتے صاف جگہوں پر آتے ہیں۔ جب ہمارے گھر اندر سے اتنے گندے ہوں گے، الماریوں کے اندر دنیا جہاں کا گند سڑ رہا ہوگا، ڈسٹ بین کچرے سے ابل رہے ہوں گے، تو کیا فرشتے ہمارے گھروں میں آنا پسند کریں گے؟ وہ اب سر جھکائے خود سے بولتی پرست الٹا رہی تھی۔ ایک 5 روپے کا سکہ گود میں گرا، وہ مسکراتی۔ اس کو اب زمر، اسامہ یا ندرت کی تعریف کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا گھر، اس کی الماریاں، اس کے در و دیوار تو واقف تھے نا اس کی محنت سے، وہی اس کو شکریہ کہہ رہے تھے۔ حنین یوسف کے لیے یہی بہت تھا۔ ملاقاتی ہال میں معمول کا شور و گل برپا تھا۔ گلاس بوت کے دونوں طرف فارس اور زمر بیٹھے تھے، درمیان میں شیشہ تھا جس میں ننھے ننھے سوراخ تھے۔ ساتھ میں قطار میں 2 درجن بوت لگے تھے، ایک طرف قیدی تھے، دوسری جانب ان کے عزیز و اقارب جو ان سے ملاقات کر رہے تھے۔ وہ سر جھکائے سنجیدہ اور خاموش سی بیٹھی تھی۔ فارس نے انگلی سے شیشہ کھٹکھٹایا، زمر نے چونک کر سر اٹھایا، وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ پریشان ہو؟ زمر نے سر جھٹکا اور فائل کھولی، کان کے پیچھے بال اور ہنستے سر جھکائے وہ کہہ رہی تھی، پراسیکیوٹر نے بہت سے گواہ گیو اپ کر دیے ہیں۔ جب وکلا چاہتے ہیں کہ کوئی کیس جلد از جلد چلے تو وہ کم سے کم گواہ پیش کرتے ہیں۔ میری یہی اسٹریٹجی تھی، مگر میں تمہارے گواہی دینے سے خوش نہیں ہوں۔ خیر تم فیصلہ کر ہی چکے ہو تو تمہیں وٹنس پریپ کرانی ہے، وقت کم ہے۔ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی اور سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ جب وہ کوئی ایسا سوال پوچھیں جس کا جواب نہ دینا چاہو تو 4 لفظ بولنا، آئی ڈونٹ ریکال، مجھے یاد نہیں۔ قانوناً یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور جب وہ تم سے پوچھیں کہ اس رات تم کہاں تھے تو کہنا، میں نے بہت دفعہ بتایا ہے کہ میں اس رات گھر تھا۔ اب یہ سچ ہے کیونکہ تم بہت دفعہ کہہ چکے ہو کہ تم اس رات گھر پہ تھے۔ تمہاری بہت دفعہ کہی بات سچ تھی یا جھوٹ یہ الگ بات ہے۔ اوکے۔ اس نے سر کو خم دیا۔ اب وہ اس سے سوال پوچھنے لگی، فارس غازی، کیا آپ کے اور قمرالدین صاحب کے درمیان کوئی دشمنی تھی؟ مجھے یاد نہیں، وہ پرسکون سا بولا۔ کیا آپ نے قمرالدین کو جیل میں پیٹا تھا؟ مجھے یاد نہیں۔ گڈ۔ وہ ذرا سا مسکرائی، اب بہتر نظر آنے لگی تھی۔ کیا آپ نے قمرالدین کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی؟ نہیں۔ آپ 28 اور 29 اگست کی رات کہاں تھے؟ جیسا کہ میں بہت دفعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ میں اس رات گھر پہ تھا۔ تائیدی انداز میں ابرو اٹھائے۔ زمر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کیا آپ پوری رات گھر پہ تھے؟ مجھے یاد نہیں۔ وہ سلجھے ہوئے انداز میں جواب دے رہا تھا۔ زمر کی رنگت واپس آ رہی تھی۔ وہ کٹہرے میں کھڑے کوئی غلط بات نہیں کرے گا، اس کی امید بڑھنے لگی تھی، مگر وہ فارس تھا، اس پہ اعتبار کیوں نہیں ہوتا تھا؟ وہ صبح سرد اور ظالم تھی، خاموش اور بے حس۔ آج کمرہ عدالت میں بیٹھے فارس غازی نے سیاہ پینٹ کے اوپر گرے شرٹ اور سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا، تازہ شیو، ذرا بڑے بال گیلے کر کے پیچھے کو بنائے۔ وہ سنجیدہ مگر مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ساتھ بیٹھی سیاہ کوٹ اور گھنگریالے بالوں والی زمر کا چہرہ زرد تھا۔ اتنے ہفتوں کی انتھک محنت اور ذہنی دباؤ نے اسے اپنی صحت کی طرف سے غافل کر رکھا تھا۔ آج بھی وہ پہلے سے کمزور نظر آتی تھی۔ پچھلی کرسی پہ سیاہ کوٹ میں ملبوس احمد شفیع بیٹھا تھا۔ اس کی لا ڈگری اور لائسنس کے باعث اسے ادھر بیٹھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ زمر کو 99% یقین تھا کہ اس کی ڈگری جعلی تھی، مگر اپنے دفاع میں وہ صرف اتنا کہتا تھا کہ بغیر لا ڈگری کے وہ سیاسی کنسلٹنٹ نہیں بن سکتا تھا، اور چونکہ بات درست تھی اس لیے وہ باز پرس نہیں کرتی تھی۔ جب فارس اٹھنے لگا تو زمر نے بے چینی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بہت احتیاط سے گواہی دینا، پلیز، کچھ غلط مت کرنا۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے زمر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے 3.5 مہینے کچھ نہیں کیا، جو تم نے کہا وہ کیا، ایسا ہی ہے نا؟ زمر کا سر اس بات میں ہلا۔ میں یہاں خاموشی سے بیٹھ کر وکیلوں کی بیکار بحثیں سنتا رہا، ایسا ہی ہے نا؟ زمر نے اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے اس بات میں سر ہلایا۔ اب میرے بولنے کا وقت ہے اور ان سب کے سننے کا۔
کہتے ہوئے اس نے زمر کے پیچھے کسی کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ زمر نے چونک کر گردن پھیری تو استغاثہ کی کرسیوں پہ بیٹھے قیمتی نفیس سوٹ میں ملبوس آدمی کو دیکھ کر وہ ٹھہر گئی۔ یہ تو سابق پراسیکیوٹر جنرل ہیں، یہ ادھر کیسے؟ فارس لا علمی سے شانے اچکاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ زمر نے گھوم کر احمر کو دیکھا جو نگاہیں اوپر چبوترے پہ جمائے بیٹھا تھا۔ پراسیکیوٹر جنرل ادھر کیا کر رہے ہیں؟ احمر: مجھے نہیں معلوم، غازی نے کہا تھا ان کو بلاؤ، میں نے صرف اتنا کیا، ان کی موجودگی یہاں یقینی بنائی۔ فارس نے کہا تھا۔ وہ متعجب رہ گئی، پھر واپس گھومی اور الجھن سے فارس کو دیکھا جو ٹہرے میں کھڑا حلف لے رہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، ساری باتیں ذہن سے جھٹک کر گواہی لینے لگی۔ ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائیں، اس نے خشک لہجے میں مخاطب کیا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، فارس طاہر غازی۔ نظریں زمر پہ جمی تھیں۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ کو 13 اکتوبر کی شام اپنے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا؟ جی۔ وہ اب اس سے چند روٹین کے سوالات کر رہی تھی اور وہ مختصر جواب دے رہا تھا۔ آخر میں اس نے پوچھا، کیا آپ حلفیہ کہتے ہیں کہ آپ کا قمرالدین چودھری کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی ہاں، میں نے یہ قتل اور اغوا نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ زمر مڑی اور پراسیکیوٹر کو یور وٹنس کہہ کر مخاطب کرتی اپنی کرسی پہ آ بیٹھی۔ پراسیکیوٹر لبوں پہ معنی خیز مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ فارس غازی، آپ نے ابھی کہا کہ آپ مقتول کو جیل کے زمانے سے جانتے تھے، کیا آپ دونوں کے درمیان کوئی دشمنی، کوئی رقابت تھی؟ مجھے یاد نہیں۔ کٹہرے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے وہ پراسیکیوٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پرسکون سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ نے قمرالدین چودھری کو پیٹا تھا؟ آئی ڈونٹ ریکال۔ پراسیکیوٹر نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ کیا قمرالدین کے جیل سے چھوٹنے کے بعد آپ کا اس سے کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ مجھے یاد نہیں۔ آپ 28 اور 29 اگست کی درمیانی رات کہاں تھے؟ میں رات 9 بجے گھر آ گیا تھا اور اگلی صبح 7:30 بجے گھر سے نکلا تھا۔ زمر نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ محتاط الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا۔ گردن موڑ کر اس نے پراسیکیوٹر جنرل کو دیکھا۔ وہ انگوٹھے کے ناخن سے انگشتِ شہادت کا ناخن رگڑتے توجہ سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ پوری رات گھر پہ رہے تھے؟ پراسیکیوٹر نے وہ سوال پوچھا جس کا زمر کو دھڑکا تھا۔ کمرہ عدالت میں چند ثانیے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر فارس طاہر غازی نے اٹھی گردن اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا، نہیں۔ زمر کا دل لمحے بھر کے لیے رکا۔ احمر بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پراسیکیوٹر بھی 2 قدم مزید قریب آیا۔ تو آپ اس رات کہیں جا کر واپس آئے تھے؟ پراسیکیوٹر کو مجھے یاد نہیں کی توقع تھی۔ وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ میں 11 بجے گھر سے نکلا تھا اور صبح 5 بجے واپس آ گیا تھا۔ زمر نے بے اختیار سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ آپ 11 سے 5 کے دوران کدھر گئے تھے؟ فارس نے ایک علاقے کا نام لیا جو ڈاکٹر ایمن کے ہسپتال کے قریب تھا۔ یہ علاقہ قمرالدین کے قتل کی جگہ سے کافی دور ہے۔ میں پوری رات اسی علاقے میں تھا، وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ زمر کو نہیں سمجھ آئی کہ وہ کس بات پہ اعتراض کرے۔ اس کا گواہ اپنے ہی خلاف ہوسٹل وٹنس بن رہا تھا۔ اور آپ وہاں کس جگہ تھے؟ وہ لمحے بھر کو رکا۔ میں ایک عمارت میں گیا تھا۔ اور کیا وہ کوئی خالی عمارت تھی؟ کوئی زیر تعمیر ہسپتال، کوئی فیکٹری جہاں آپ کی البائی ثابت کرنے کے لیے ایک شخص بھی نہ ہو؟ پراسیکیوٹر کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ وہاں 32 لوگ تھے جنہوں نے مجھے ادھر دیکھا پوری رات۔ میرے پاس 32 البائیز ہیں۔ جہاں پراسیکیوٹر لمحے بھر کے لیے لاجواب ہوا، وہاں زمر نے چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح پرسکون کھڑا تھا۔ پراسیکیوٹر جنرل نے کراہ کر آنکھیں میچیں۔ 32 لوگ؟ پراسیکیوٹر قدرے ہکلا کر سنبھلا۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ ایک میٹنگ پیلس ہے، ملاقات کی جگہ۔ بور ہوئے لوگ ادھر جاتے۔ اور آپ ادھر کیوں گئے تھے؟ میں کافی پینے گیا تھا، وہ تازہ دم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پراسیکیوٹر کو سمجھنے میں چند لمحے لگے۔ آپ کا مطلب ہے یہ کوئی بار یا کلب جیسی جگہ ہے؟ جی۔ تو وہاں لڑکیاں بھی ہوں گی؟ پراسیکیوٹر نے اب کے مسکرا کر زمر کو دیکھا۔ کیا آپ کسی لڑکی کے ساتھ تھے؟ وہاں لڑکیاں نہیں ہوتیں، صرف مرد ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ توڑ توڑ کر بول رہا تھا۔ لمحے بھر کو کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ زمر کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ بالکل سن سی فارس کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، آئی سی، سو آپ اس کلب میں تھے پوری رات؟ پراسیکیوٹر صاحب، وہاں 32 لوگ، 32 مرد اس رات موجود تھے۔ کلب کی لابی کی CCTV فوٹیج میں میرے آگے پیچھے داخل ہونے والے 32 لوگوں کے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں۔ کچھ کے نام بھی مجھے یاد ہیں جو کولمبیا سے پڑھ کر آیا ہے۔
اور ایک بڑے سرکاری عہدیدار کا بیٹا ہے۔ وہ بار کاؤنٹر پہ میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس کا بازو فریکچر ہوا تھا۔ اور زمر نے بے اختیار گردن موڑ کر پراسیکیوٹر جنرل کو دیکھا، جس کی نظریں فارس غازی پہ گڑی تھی اور کان سرخ تھے۔ ادھر وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ جج صاحب ایک دم چونک کر فارس کو دیکھنے لگے تھے۔ آپ پراسیکیوٹر صاحب ان 32 لوگوں کو گواہ بلائیں گے، کورٹ بلائیں اور آپ اس کو کورٹ بلائیں اور میری ایلیبائی کی تصدیق کر لیں۔ میں آپ کو ان کے نام دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے مجھے گرفتار ہی ان لوگوں کے ناموں کے لیے کیا ہے نا، تو مجھ سے نام پوچھیں۔ سادگی سے جج صاحب کی طرف دیکھا۔ بالکل، آپ ان کے ناموں کی فہرست عدالت میں جمع کروائیں۔ عدالت ان کو باری باری طلب کر کے سوال جواب کر لے گی۔ پراسیکیوٹر کا اعتماد واپس آنے لگا۔ یور آنر، وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ اب کچھ اسے سمجھ میں آنے لگا تھا۔ فارس غازی ان لوگوں کی فہرست عدالت کے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ عزت دار لوگ ہیں۔ اگر ان کو گواہ کے طور پر بلایا گیا تو یہ ان کی توہین ہوگی۔ جیسے ایک سابقہ سرکاری آفیسر کا بیٹا جس کا بازو فریکچر ہوا تھا، وہ جج بننے جا رہا ہے۔ اس گواہی سے اس کا کیریئر متاثر ہوگا، وہ جلدی کہہ رہی تھی۔ پراسیکیوٹر نے جھلا کر اسے دیکھا تھا۔ یور آنر، اگر دفاع کو ملزم کی ایلیبائی ثابت کرنی ہے تو ان کو وہ فہرست عدالت کے حوالے کرنی ہوگی۔ شور، میں تو تیار ہوں دینے کے لیے۔ اسی فہرست کے لیے تو آپ نے مجھے گرفتار کروایا ہے، وہ پرتپش مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ پراسیکیوٹر نے اب کے الجھ کے اسے دیکھا۔ کون سی فہرست؟ آپ کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ آپ نے قمرالدین کا قتل کیا ہے۔ جج صاحب چونک جانے کے انداز میں باری باری کبھی فارس کو دیکھتے، کبھی پیچھے بیٹھے سابق پی جی کو۔ کیا آپ ایک بھی ثبوت لا سکیں اپنے الزام کے حق میں؟ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بے بسی بھرے غصے سے کہہ رہی تھی۔ فارس غازی بے گناہ ہے۔ کیا اس کے 4 سال ضائع کر کے لوگ خوش نہیں ہوئے جو اس کو ایک دفعہ پھر قید کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ وہ اپنا بیان دے چکا ہے۔ وہ اس رات قتل کی جگہ سے بہت دور تھا۔ ہمارے پاس 32 گواہ ہیں، لیکن ان کے نام پراسیکیوشن کے حوالے کرنے کا مطلب ہے کہ ہم پبلک پراسیکیوشن آفس کو سابق افسروں کے بارے میں انتقامی کارروائیاں کرنے کا اختیار دے دیں۔ پہلی دفعہ پراسیکیوٹر چونکا، مڑ کر تماشائیوں کی طرح بیٹھے سابق پی جی کو دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ لمحے بھر کے لیے پراسیکیوٹر کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ 1 منٹ مسز زمر۔ نہیں جناب عالی، اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم فارس غازی کو اکیلا چھوڑ دیں، اسے اس کی زندگی جینے دیں اور اس کے اوپر یہ جھوٹے مقدمات ختم کریں۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آواز غصے سے پھٹ رہی تھی۔ یور آنر، مسز زمر کیس کا رخ دوسری طرف موڑ رہی ہیں۔ یہ غلط بات کہہ رہی ہیں۔ پراسیکیوٹر پر اعتماد نہیں لگ رہا تھا۔ کبھی وہ پیچھے بیٹھے پی جی کو دیکھتا، کبھی کٹہرے میں کھڑے فارس کو، اور وہ دونوں پراسیکیوٹر سے بے نیاز ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، سپاٹ گہری نظروں کے ساتھ۔ مسز زمر واقعی غلط بات کہہ رہی ہیں، جج صاحب نے برہمی سے پراسیکیوٹر کو مخاطب کیا۔ زمر نے بے اختیار میز پر دونوں بازو رکھے اور چہرہ ان پر گرا دیا، اور فارس نے آنکھیں میچ کر طویل سانس لی۔ یہ ایک فشنگ ایکسپیڈیشن ہے اور مجھے اس بینچ پہ بیٹھے شرم آ رہی ہے کہ پبلک پراسیکیوشن آفس انتقامی کارروائیوں کے لیے اس حد تک گر سکتا ہے۔ جناب عالی، یہ سچویشن کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ پراسیکیوٹر بخلا کر احتجاج کرنے لگا، مگر جج صاحب نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سرکاری آفس نے اس کیس میں اپنی ذمہ داری درست طریقے سے انجام نہیں دی۔ آپ کے گواہوں کے بیانات میں جھول ہے، شواہد ناکافی ہیں۔ شریک جرم ایسا نہیں ہے۔ آپ نے 3.5 ماہ سے ایک ایسے آدمی کو زیر حراست رکھا ہوا ہے کہ جس کو مقید کرنے کے لیے آپ کے پاس ناکافی ثبوت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شریک جرم بھی کریڈیبل نہیں ہے، وہ شدید برہمی سے کہہ رہے تھے، اور پراسیکیوٹر لب کاٹتا سننے پر مجبور تھا۔ ان 32 لوگوں کو کورٹ میں گھسیٹنے کی میری نظر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت فارس غازی کے بیان سے مطمئن ہے اور سیکشن 249 CRPC کے تحت فارس غازی کو ناکافی شواہد کے باعث باعزت بری کرنے کا حکم دیتی ہے، اور پبلک پراسیکیوشن آفس کو انتباہ کرتی ہے کہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آنے سے گریز کریں کہ یہ موجودہ پراسیکیوٹر جنرل کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ شدید غصے اور ناگواری سے کہہ کر جج صاحب نے اپنا ہتھوڑا زور سے میز پر دے مارا۔ پیچھے بیٹھے سابق پی جی نے آنکھیں میچ کر گہری سانس لی اور پھر فارس کو دیکھ کر سر کو ذرا سا خم دیا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ وہ اس کے احسان مند تھے۔ اور آپ فارس طاہر غازی؟
جج صاحب نے رخ اس کی طرف پھیرا۔ مجھے افسوس ہے اور شدید دکھ ہے کہ آپ کو فشنگ ایکسپیڈیشن کے شکار کر کے اتنے ماہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے پڑے۔ میں پبلک پراسیکیوشن آفس کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ آپ کو معذرت پیش کریں۔ فارس نے کٹہرے کی ریلنگ پہ ہاتھ رکھے اٹھی گردن اور زخمی آنکھوں کے ساتھ بس اتنا کہا، آپ کا شکریہ یور آنر، لیکن ان کی معافی میری زندگی کے 4.25 سال نہیں لوٹا سکتی تھی۔ میرے خاندان اور دوستوں میں ہوئی میری بے عزتی اور توہین نہیں ٹھیک کر سکتی۔ میری 2 دفعہ کھو جانے والی نوکریاں عزت سے مجھے واپس نہیں مل سکتی۔ جب آپ کسی بے گناہ آدمی کو قید میں ڈالتے ہیں تو آپ اس کو معصوم نہیں رہنے دیتے۔ وہ اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں، کوئی قیامت آئے گی بھی یا نہیں، مگر مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ بے گناہ آدمی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے جو بھی کرے وہ قانوناً اور شرعاً درست ہوتا ہے۔ بھینچے ہوئے ابرو کے ساتھ وہ نیچے اتر آیا۔ زمر اس وقت ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی مگر وہ یہاں رو بھی نہیں سکتی تھی۔ بدک سارے آنسو اندر اتار کر اس نے چہرہ اٹھایا اور نگاہیں جھکائے بال کان کے پیچھے اڑستے اپنے کاغذ ترتیب سے رکھنے لگی۔ وہ خاموشی سے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ پراسیکیوٹر اب جج صاحب سے بات کر رہا تھا۔ صفائیاں، معذرتیں۔ زمر نے نگاہیں جھکائے کاغذ پہ لکھا، تم اس رات ہسپتال بھی گئے تھے یا نہیں؟ فارس نے قلم اٹھا کر اس کے نیچے لکھا، صرف 25 منٹ کے لیے گیا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے میں اتنی گرمی میں پوری رات اسی جگہ بیٹھا رہا تھا؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس رات تم کہیں اور تھے؟ آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ سادگی سے لکھ کر کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ زمر کے تیوری چڑھ گئی۔ کاغذ پہ چند ہندسے لکھ کر اس کے سامنے ڈالا، یہ میری بقایا فیس ہے، وقت پہ ادا کرنا۔ خفگی سے سرگوشی کی تو فارس نے مسکرا کر اسے دیکھا، مجھے ریسیو کرنے نہیں آؤ گی؟ ٹیکسی کر کے آ جانا۔ وہ رخ موڑے سنجیدگی سے جج صاحب کی طرف متوجہ تھی، اور ٹیکسی کا کرایہ اپنی گرل فرینڈ سے مانگ لینا۔ وہ اٹھ کر آگے چلی گئی اور وہ تکان بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر گردن موڑی تو احمر ابھی تک ششدر بیٹھا تھا۔ اس کو متوجہ پا کر آگے ہوا، اس رات تم ایسی جگہ تھے جس کے بارے میں کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ واؤ، ایسے طریقے مجھے کیوں نہیں سوچتے؟ وہ محفوظ ہوا تھا۔ فارس پیچھے کو جھکا اور دھیرے سے کہنے لگا، تم نے میرے کیس کے لیے تمام انویسٹیگیشن کی، اس کے لیے تمہارا شکریہ۔ اس کی فیس پہ لکھی ہے۔ احمد نے فوراً سے کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ پلس کچھوؤں کے پیسے الگ ہیں، ٹیکس الگ ہے، ویکینڈ سے پہلے ادا کر دینا۔ اور وہ جو شکریہ ادا کرنے لگا تھا رک کر اس کاغذ کو پڑھنے لگا۔ ابرو بے اختیار اٹھے، باری باری فیس کے دونوں تحریری مطالبوں کو دیکھ کر، پھر ماتھے پہ بل لیے بہت بہتر کہہ کر خفگی سے رخ موڑ لیا۔ جس دوپہر فارس گھر واپس آیا وہ انیکسی والوں کے لیے عید کا دن تھا۔ حسینہ اور صداقت نے اچھا سا کھانا بنایا تھا۔ سیم، ندرت اور بڑے ابا اس کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سب خوش باش اس سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ بھی مسکرا کر ان کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ وہ تھکا ہوا مگر مطمئن لگتا تھا۔ حنین مل کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی، وہ کچھ کام کر رہی تھی۔ ایسے میں صرف زمر تھی جو اب تک اس سے نہیں ملی تھی۔ اوپر اپنے کمرے میں وہ ناخن دانتوں میں دبائے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، بار بار دروازے کی طرف بڑھتی، پھر سر جھٹک کر واپس ہو لیتی۔ ذرا سی درد سے نیچے سے آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں، سب کو شکریہ کہہ رہا ہے، آپا آپ کا شکریہ کھانے بھیجنے کا، انکل آپ کا شکریہ دعا کرنے کا، صداقت تمہارا شکریہ پتہ نہیں کس چیز کا، اور میں جو اتنے مہینے اس کے لیے خوار ہوتی رہی، میرا کوئی احساس ہی نہیں۔ وہ خفگی سے خود سے بڑبڑا رہی تھی، میں زمر کو دیکھ لوں۔ وہ ایکسکیوز کر کے اٹھ آیا تھا، اب زینے چڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ زمر نے جلدی سے تکیوں کے غلاف اتارے، نئے غلاف نکالے، اور جس وقت وہ دروازہ ذرا سا بجا کر اندر داخل ہوا، مصروف سی تکیوں کے غلاف بدلتی نظر آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ دروازے میں کھڑا وہ ذرا سا کنگار کر بولا۔ زمر نے ایک بے نیاز اچٹتی نظر اس پر ڈالی۔ جینز پہ سویٹر پہنے وہ تھکا ہوا مگر مطمئن لگ رہا تھا، اور تکیے کو نئے کور میں ڈالتی ہوئی اس مصروف انداز میں بولی، نمبر 1 میں نے تمہارے لیے جو بھی کیا ٹیم پارٹنر سمجھ کر کیا۔ نمبر 2 میں اب بھی نہیں بھولی کہ تم نے مجھے استعمال کر کے جیل توڑنی چاہی تھی۔ نمبر 3 مجھے تمہاری ریسٹورنٹ والی باتیں بھی یاد ہیں۔ نمبر 4 تم جب چاہو ڈائیورس پیپر بنوا لو، اگر میرے پاس حق طلاق ہوتا تو میں خود بنوا لیتی۔ نمبر 5 میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے میں نے اپنا سامان نیچے اسٹڈی روم میں شفٹ کر دیا ہے، یہ کمرہ اب صرف تمہارا ہے۔ نمبر 6 ہم ٹیم کی طرح پہلے کی طرح کام کرتے رہیں گے، لیکن تمہاری بے گناہی معلوم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے۔ نمبر 7 الفاظ ٹوٹ گئے کیونکہ وہ خاموشی سے قدم قدم چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور تھوڑی اس کے کندھے پر جمائے، آنکھیں بند کی اس نے صرف اتنا کہا، شکریہ میرے لیے لڑنے کا۔
چند ساعتیں اور گزری، چند لمحے اور سرکے۔ زمر جو بالکل منجمد بامشکل گہری سانس لے کر بولی، نمبر 7، میں کل تمہارے خلاف کیس فائل کروں گی جس کے تحت تمہیں مجھ سے 10 فٹ دور رہنا ہوگا۔ اور اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ فارس نے چہرہ اٹھایا، اسے کوہنی سے تھامے اپنے سامنے کیا اور قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم کل یہ آرڈر فائل کرو گی؟ واقعی؟ بالکل، گردن کڑا کر بولی، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھنا اف، مگر کل تو چھٹی ہے۔ میرا مطلب تھا پرسوں، تلملا کر بولی اور کوہنی چھڑا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا، کمرہ مت چھوڑو، ہم بیٹھ کر اس بارے میں بات کر لیتے ہیں، وہ پیچھے سے بولا تھا تکان سے مسکرا کر۔ نمبر 8، میرا فیصلہ حتمی ہے، بظاہر خشک لہجے میں کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اترتے اس کے کانوں سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ بامشکل چہرے کو نارمل رکھے وہ اسٹڈی میں آئی تو اندر کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ ایک صوفہ کم بیڈ جو فی الحال کھلا ہوا تھا اور اس کی اونچائی 2 میٹرس جتنی ہی تھی پر حنین لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی۔ اندر سفید فلیش لگی تھی اور حنا یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا بنا؟ زمر فوراً اس کے قریب آئی۔ میں نے اس فلیش ڈرائیو کے پروگرام کو ڈی کرپٹ کر لیا ہے اور وہ کھل گئی ہے۔ زمر کو آگے پیچھے کی ہر شے بھول گئی، دل و دماغ میں جیسے سکون سا اتر آیا۔ اور ریئلی؟ وہ خوشی سے کہتی اس کے ساتھ آ کر بیٹھی اور اسکرین کو دیکھا۔ کیا نکلا اس میں سے؟ حنین ابھی تک شل تھی۔ میں نے اتنے مہینے لگائے، اتنا وقت برباد کیا صرف ایلسا اور آنا کے لیے۔ کیا؟ حنین نے اسکرین کا رخ اس کی طرف پھیرا۔ اس فلیش ڈرائیو میں سوائے فروزن فلم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر طرح سے کنگال چکی ہوں اسے، مگر یہ خالی ہے۔ یا تو بھائی نے اصل فلیش مجھے نہیں دی یا اس نے غلط فولڈر کاپی کیا تھا۔ وہ ابھی تک سن تھی۔ اوہ نہیں! زمر نے ڈنڈھال سی ہو کر سر پیچھے کو گرا لیا اور قصرِ کاردار کے لاؤنج میں جواہرات کاردار غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کی رنگت مارے غضب کے سیاہ پڑ رہی تھی، جبکہ صوفے پہ بیٹھا ہاشم گردن پیچھے کو پھینکتا ہنستا جا رہا تھا۔ جواہرات نے رک کر ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ رہا ہو کر ہمارے سروں پر پھر سے پہنچ گیا اور تم ہنس رہے ہو؟ اس نے وٹنس اسٹینڈ پہ کھڑے ہو کر ایڈوکیٹ جنرل کو بلیک میل کیا۔ ہا ہا ہا، ناؤ دیٹس کول۔ وہ ہنس رہا تھا۔ زمر کو تو میں دیکھ لوں گی، تم مجھے بتاؤ اب ہم اس کو دوبارہ کیسے جیل بھیجیں؟ اب پبلک پراسیکیوشن آفس میں کوئی اس کو پراسیکیوٹ نہیں کرنا چاہے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کیس جلدی چلوانے کی کوشش نہ کریں، لیکن خیر۔ ہنستے ہنستے وہ پل بھر کو رکا اور محفوظ انداز میں جواہرات کو دیکھا۔ میں مزید اس کو جیل میں نہیں بھیجنا چاہتا، اس کو صرف ایک شخص اندر کروا سکتا تھا، کرنل خاور۔ اب مزید کوشش نہ کیجیے، وہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، نہ بن سکتا ہے۔ اب موو آن کرنے کا وقت ہے، اچھے کام کرنے کا وقت۔ کوٹ کا بٹن بند کرتا اٹھا۔ میں ممی ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں، میں راستہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے پرانی دشمنیاں چھوڑ کر آگے بڑھیے۔ ماں کا شانہ تھپک کر وہ آگے بڑھ گیا۔ جواہرات وہیں کھڑی کلستی رہی، پھر کمرے میں آئی، دروازہ مقفل کیا اور فون ملایا۔ مجھے اچھی خبر کب سناؤ گے؟ فصیح زہر خند لہجے میں بولی تھی۔ آج رات کام ہو جائے گا، پہلے سعدی اور پھر خاور۔ سن کر اس نے موبائل پرے ڈالا اور سنگھار میز کے قد آور آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ سفید اور سرخ لمبے گاؤن میں ملبوس وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر چہرے پہ چھایا غیظ و غضب اس کے حسن کو گہنا رہا تھا۔ شرارے پھوٹتی آنکھوں سے آئینے کو دیکھتی اس نے گردن میں پہنی موتیوں کی مالا نوچ نوچ کر تڑ 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 سفید چکنے چکنے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر فرش پہ گرنے لگے۔ اوپر اپنے کمرے میں بستر پر سستی سے نیم دراز پیروں کی کینچی بنائے نوشیرواں کھٹا کھٹ موبائل پہ ٹائپ کیے جا رہا تھا۔ بال بنے تھے اور لباس سے لگتا تھا کہ ابھی آفس سے لوٹا ہے۔ آنکھوں میں ازلی بیزاری کی جگہ مصروف سا تاثر تھا، گویا گفتگو میں بہت منہمک ہو۔ بھائی شادی کرنے جا رہے ہیں، اسکرین پہ الفاظ ابھر رہے تھے۔ دوسری طرف علیشا کا جواب چمکا، یہی بتانے کے لیے اتنی صبح ٹیکسٹ کر رہے ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی دلچسپی نہیں سننے میں کہ وہ کس سے شادی کرنے جا رہا ہے؟ تم بتا دو۔ آبدار عبید سے، وہ ہماری یونی میں تھی، مجھے شدید ناپسند ہے وہ۔ بھائی کو وہی لوگ پسند آتے ہیں جو مجھے شدید ناپسند ہوتے ہیں۔ لکھتے ہوئے ابرو بھنچ گئے اور آنکھوں میں خفگی اود آئی۔ اچھا، وہی جس کو تم یونی میں تنگ کرتے تھے اور پھر ہاشم نے تمہیں پٹوایا تھا؟ وہ محظوظ ہوئی تھی، لمحے بھر کو نوشیرواں کاردار منجمد ہو گیا، جیسے سارا خون جم گیا ہو، ہڈیاں برف کی ہو گئی ہوں۔ کون ہاشم؟ اور تمہیں کیسے پتا؟ اس کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا تھا کہ آبی کے منگیتر کا نام بھی شاید ہاشم ہو۔ کیا تمہارے بھائی نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں نے اورنگزیب صاحب کا اکاؤنٹ اپنے پاس مرر کر رکھا تھا؟ ان کی ساری ای میلز میں پڑھا کرتی تھی، مجھے یاد ہے ہاشم نے ان کو میل کر کے بتایا تھا کہ تم ان کے دوست کی بیٹی کو تنگ کر رہے تھے، اسی لیے اس نے اپنے کسی بندے کے ذریعے تمہیں پٹوایا تھا۔
شاید اس کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ خود کو اس لڑکی کا شوہر یا مکیتر ظاہر کرے۔ وہ رکی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا؟ نوشیروان کے چہرے کا رنگ یوں نچڑ گیا جیسے سینے میں گھاؤ لگا کر کسی نے سارا خون نکال لیا ہو۔ بے جان ہوتے ہاتھوں سے اس نے موبائل فون وہیں لحاف میں گرا دیا اور سر اٹھا کر خالی خالی شل ششتر نظروں سے سامنے دیکھا، جہاں سنگار میز کا آئینہ اس کا زرد چہرہ منعکس کر رہا تھا۔ اس کی ساری دنیا زمیں بوس ہو چکی تھی۔